السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتئوا عدة ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایک سال حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، اور اس طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے برے اعمال، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی امن کے مہینوں کو اپنی جنگ سے ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں مزید ایک کفرانہ حرکت ہے، یعنی اس طرح الٹ پھیر کر کے وہ ان مہینوں کو حلال کر لیتے جو اصل میں اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ مشرکین عرب بھی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم مانتے تھے، مگر اپنی مرضی سے ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے اور اس سال کے آخر تک ان کی تعداد پوری کر لیتے۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے ہے۔ ان آیات میں اس سلسلے میں تکمیل اور آخری احکام دے دیے گئے ہیں۔ اب چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے پس منظر کے ضمن میں چند باتیں پھر سے ذہن میں تازہ کر لیں۔ سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر مختلف فرمانبرداروں کی طرف اپنے خطوط اور ایلچی بھیجنے شروع کیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک بصری شام کے رئیس شرجیل بن عمرو کی طرف بھی بھیجا گیا۔ یہ شخص رومن امپائر کا باج گزار تھا۔ اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حضرت حارث بن امیر ازدی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ شرجیل نے تمام اخلاقی اور سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، لہٰذا سفیر کے قتل کو اعلان جنگ سمجھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ رضی اللہ عنہ پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت شام کی طرف بھیجا۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو انہوں نے 1 لاکھ رومیوں کا لشکر اپنے خلاف صف آرا پایا۔ مخالف لشکر کی تعداد کا اندازہ کرنے کے بعد مسلمانوں میں مقابلہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشورہ ہوا، چنانچہ شوق شہادت میں انہوں نے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔ جمادی الاول 8 ہجری کو ان دونوں لشکروں کے درمیان موتا کے مقام پر جنگ ہوئی۔ مسلمان لشکر کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ حارثہ کے علاوہ خصوصی طور پر دو مزید کمانڈر بھی مقرر فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کمان سنبھال لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقررہ کردہ تینوں کمانڈر اسی ترتیب سے یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے از خود لشکر کی کمان سنبھالی اور کامیاب حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کو رومیوں کے نرگے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ موتا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ رومیوں کے مقابلے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایک بڑا لشکر تبوک کے لیے روانہ کیا جائے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لشکر کے ساتھ جانے کا فیصلہ فرمایا۔ تبوک مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 350 میل کی مسافت پر حجاز کا آخری شہر ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے آگے اس زمانے میں رومن امپائر کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا تھا، یعنی جنگ کے قابل ہر صاحب ایمان شخص کے لیے فرض تھا کہ وہ اس مہم میں شریک ہو۔ یہ اہل ایمان کے لیے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا
قحط کا زمانہ، شدید گرمی کا موسم، طویل راہی سفر، وقت کی سپر پاور سے مقابلہ، اور سب پر مسترزاد یہ کہ فصل سنبھالنے کا موسم سر پر کھڑا تھا۔ گویا ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک امتحان۔ مدینہ کے بشیر لوگوں کی اس سال بھر کی معیشت کا دار و مدار کھجور کی فصل پر تھا، جو اس وقت پک کر تیار کھڑی تھی۔ مہم پر نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ پکی ہوئی کھجوروں کو درختوں پر ہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ عورتیں کیونکہ کھجوروں کو درختوں سے اتارنے کا مشکل کام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پکی پکائی فصل ضائع جاتی صاف نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف اس مہم کا اعلان منافقین پر بہت بھاری ثابت ہوا اور ان کی ساری خبائثیں اس کی وجہ سے تسب ازبام ہو گئیں۔ چنانچہ آئندہ 11 رکوعوں کی آیت پر اپنے اندر اس سلسلے کے چھوٹے بڑے بہت سے موضوعات سمٹے ہوئے ہیں، مگر دوسرے مضامین کے درمیان میں ایک مضمون جو مسلسل چل رہا ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ گویا یہ مضمون ایک دھاگا ہے جس میں دوسرے مضامین موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔